نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں یتیم سے متعلق کہ یتیم کے مال کے پاس جانے کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے جاؤ کہ اس یتیم کا فائدہ ہو، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت اس مال جو اسی یتیم کا ہے تو اس کو سپرد کر دو، اور اس کی تفصیل ہم سورہ نساء میں سماعت کر چکے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں ناپ تول کے حوالے سے فرمایا کہ ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنے کے حوالے سے بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، اور ناپ تول میں کمی کا اللہ کی طرف سے عذاب بھی ایک قوم پر آ چکا، وہ آگے آئے گا، آپ سماعت کریں گے۔ لیکن دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، دو کام فرمایا کہ دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، اور یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ناپنے میں اور تولنے میں، یہی معاشرے میں خرید و فروخت میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے، تو یہی چیزیں خریدنا ناپنا اور تولنا میں آتا ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں انہی دو چیزوں کی وجہ سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، یعنی متنبہ کر دیا، تنبیہ کر دی کہ تم ان دو کاموں میں بڑی احتیاط کرنا۔ آگے ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی، اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ یعنی یہ 5 چیزیں حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہیں مل گئی تو میں تو اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور وہ کون سی ہیں غور سے سنیے۔ نمبر 1 فرمایا کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کیسی خطرناک بیماریاں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہ اور فحاشی جتنی عام ہوگی تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ لوگوں نے نام بھی نہ سنا ہوگا۔ اب یہ اومیکرون کیا تھا، یہ کرونا کیا تھا، اور کیسی کیسی بیماریاں جیسے ایڈس وغیرہ، یہ جو باہر ممالک میں ہیں اور یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں ایڈس کی بیماریاں، یہ اللہ کی پناہ، اللہ ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو قحط، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3 فرمایا کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بھی بارش نہ ہوتی۔ چوتھی بات میرے آقا فرماتے ہیں، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں تو فرمایا اللہ رب العالمین ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لیں گے۔ اور 5ویں بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ جب حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون لے لیں اور اللہ کے احکام میں سے کچھ لینے کے بجائے وہ کچھ چھوڑنے لگ جائیں
تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ اس روایت کو اگر ہم سامنے رکھیں اور آج کے موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خطرناک جان لیوا بیماریاں، قحط سالی، شدید تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا اور دشمن کا تسلط جو آج ہمارے اوپر یہودیوں کا اور انگریزوں کا ہے، اور مال و اسباب کا آئے دن ڈکیتی ہو جانا، چور ڈاکو دن دناتے ہوئے گھومتے ہیں، اور اسی طرح تعصب آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح لسانی اور قومی اختلافات، یہ سارا سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی تھی کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلہ ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، تو یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب بات کہو تو حق کی بات کہو، انصاف کی بات کہو۔ وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم گواہی دو یا تم فتویٰ دو یا تم حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو، جب تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے تو بولنے کی بات جب آئے تو فرمایا کہ حق اور انصاف کے ساتھ بولو اور فیصلہ کرو۔ اس میں کبھی تم اپنے قرابت داروں کا، اپنی وجاہت کا، کسی کا بھی لحاظ نہ کرنا۔ فرمایا کیونکہ اس سے مقصود کیا ہے کہ شرعی حکم کی پیروی ہو اور اللہ کی رضا طلب کرنا ہو، اور اس میں اجنبی اور قرابت دار میں کبھی فرق نہ کرنا۔ جب بولو فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ قرآن کی آیت یہ پیغام دے رہی ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے عہد پورے کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے عہد کو پورا نہ کرو۔ اگر تم نے کسی سے غلطی سے ناجائز عہد کر لیا تو اسے فوراً توڑ دو۔ مثلا کیسے یہ اللہ کے سوا کسی کا عہد توڑنا؟ تو سنیے، اس کی مثال دی گئی کہ اگر کسی سے وعدہ کیا کہ بلکہ قسم کھائی کہ اس کے ساتھ شراب پئیں گے یا چوری کریں گے، کسی نے یہ قسم کھا لی کہ میں چوری بھی کروں گا یا شراب پیوں گا، تو فرمایا کہ یہ وعدہ اور یہ عہد توڑ دے، اور اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ کا عہد کیا ہے کہ شراب نہیں پینی، اور اللہ کا عہد کیا ہے کہ چوری نہیں کرنی، یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ عہد توڑ دے، قسم کا کفارہ دے دے، لیکن اس وعدے کو کبھی پورا نہ کرے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے کہ وعدہ پورا بھی کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اولین آخرین کو اللہ رب العالمین جمع فرمائے گا تو جو وعدے کو توڑنے والے ہیں، عہد کو توڑنے والے ہیں، فرمایا ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اس کو بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا جھنڈا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بندوں کے ساتھ بھی اگر جائز معاملات میں وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا گویا کہ اللہ کے عہد کو ہی پورا کرنا ہے۔ اگر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ وعدہ کبھی بھی پورا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسرے راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گی۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ یاد رکھنا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی مثال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے ایک خط کھینچا، اس کے دائیں بائیں آپ نے دائیں بائیں اور خط کھینچا، اور پھر آپ نے اپنا درمیانہ ہاتھ
उस खत पर रखा कि जो सीधा था, रख कर फरमाया कि ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। और फिर हुजूर ने ये आयत तिलावत फरमाई, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और ये कि ये मेरा सीधा रास्ता है तो इस पर चलो और दूसरी राहों पर ना चलो, वरना वो राहें तुम्हें इसके रास्ते से जुदा कर देंगी। तो सीधा रास्ता कौन सा है, इसको और आसान उलमा ने किया कि याद रखिएगा कि सबसे पहले अकाइद बंदे के दुरुस्त होने चाहिए, दूसरे नंबर पर इबादत की अदायगी ये दुरुस्त होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर फरमाया मामलात की सफाई। ये तीन चीज़ें हैं। तो फरमाया इन मामलात की सफाई में सारे हुकूक आ जाते हैं। फरमाया इनका अदा करना, ये तीन चीज़ें जिसने सही कर ली तो फरमाया कि ये सीधे रास्ते पर हैं, और जो इन से हटेगा तो वो सीधे रास्ते पर नहीं। और इसको बड़े आसान अंदाज में समझाया कि याद रखना चाहिए कि जिस्म दो बाजुओं की तरह है, कि यानी ये तीनों मामलात जो हैं, फरमाया कि एक जिस्म के दो बाजू जिस तरह होते हैं इसकी तरह हैं। फरमाया जिसमें एक भी अगर ना हो तो उसके बगैर उड़ना मुमकिन नहीं। और एक हदीस पाक में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दफ्तर तीन किस्म के हैं। ये तीनों चीज़ों को और समझना हो तो मेरे आका की इस हदीस पाक से समझ में आ जाएगा। हुजूर फरमाते हैं दफ्तर तीन किस्म के हैं। एक दफ्तर वो है, हुजूर फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ना बख्शेगा। फरमाया कि वो अल्लाह का शरीक ठहराना है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, कि अल्लाह ना बख्शेगा कि उसका शरीक ठहराया जाए। हुजूर फरमाते एक दफ्तर ये है। फरमाया एक दफ्तर वो है कि जिसे अल्लाह छोड़ेगा नहीं। फरमाया कि वो बंदों के आपस के जुल्म हैं, हत्ता कि इनके बाज़ का बाज़ से बदला लेगा। और एक दफ्तर हुजूर फरमाते हैं वो है कि जिसकी अल्लाह परवाह नहीं करता, वो बंदे का और अपने अल्लाह के दरमियान हक तलफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो उसे सज़ा दे, चाहे तो माफ़ कर दे। फरमाया कि ये अल्लाह के सुपुर्द है। तो इसी तरह इस आयत में ये बता दिया गया कि सीधा रास्ता अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता है। जो इसे समझेगा नहीं तो वो कैसे चलेगा। और तीनों का दुरुस्त होना ज़रूरी है। कोई मामलात में सही नहीं होता, कोई अकाइद में सही नहीं होता, और कोई इबादत में सही नहीं होता। तो फिर इसकी ख़राबी क्या होती है? इसकी ख़राबी ये होती है कि सूफिया फरमाते हैं कि मामलात की खराबी इबादत की खराबी तक पहुंचा देती है। गौर कीजिएगा इस लफ्ज़ पर। बड़े अल्लाह वाले फरमाते हैं जिसके मामलात की खराबी होगी, यानी हुकूकुल इबाद में अगर खराबी है, जितने भी माशरे में मामलात हैं, फरमाते हैं उसकी इबादत की खराबी तक उसे पहुंचा देगी। और जिसकी इबादत की खराबी आ जाए तो फरमाया कि कभी ये अकाइद की खराबी का ज़रिया बन जाती है और फिर इंसान तबाही के दहाने पहुंच जाता है। इसको और आसान करके समझाया कि जो मुस्तहब्बात को छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो सुन्नतों को छोड़ देते हैं, और जो सुन्नतों को छोड़ते हैं तो फिर उनके लिए फ़र्ज छोड़ना भी ऐसा होता है कि कोई मामला नहीं होता। तो इसीलिए कहा गया कि चोर को हमेशा पहले दरवाजे पर ही रोक लेना चाहिए। आज हम माशरे में देखते हैं जैसे जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग सिर्फ वो दो फ़र्ज पढ़ने के लिए आ जाते हैं, उनके लिए कोई अहमियत नहीं है कि सुन्नत क्या है, मुस्तहब्बात क्या हैं। तो यही बात होती है कि मुस्तहब को जब छोड़ें सुन्नत छोड़ती हैं, जब सुन्नतें छोड़ते हैं तो फिर फ़र्ज की भी अहमियत दिल में नहीं होती। कौन सी 5 नमाजें, कौन सी इबादत, तो इंसान इस तरह इन चीज़ों से दूर हो जाता है। तो इससे बचना चाहिए। आगे फरमाया सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफसीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। फिर हमने मूसा को किताब अता फरमाई ताकि नेक आदमी पर एहसान पूरा हो और हर शे की तफसील हो और हिदायत और रहमत हो कि कहीं वो अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं। यहाँ किताब से मुराद तौरात शरीफ है। याद रखिए कि सबसे पहले अल्लाह की किताब जो नाजिल हुई वो तौरात थी और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुई। इससे पहले पैगंबरों को सहीफ़े मिलते रहे। सहीफ़े के बाद जो सबसे पहली किताब जो नाजिल हुई है वो तौरात है और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और ये फरमाया कि
تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک لوگ اور غیر محسن یعنی جو نافرمان لوگ، کہا یہ دونوں تھے، تو اللہ رب العالمین نے محسنین پر اپنی نعمت کو پوری کرنے کے لیے یہ کتاب توریت شریف نازل فرمائی۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو علم دیا تھا اس علم کے مطابق نیک کام کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے یہ توریت شریف ان پر نازل فرمائی۔ اور پھر اس توریت میں کیا کیا نعمتیں رکھیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل اللہ رب العالمین نے توریت میں رکھی، اور اس میں دین کے تمام احکام، عقائد، اس کی مسائل، اس کی تفصیل، اور اس میں ہمارے حضور کے بارے میں ان کی نبوت، ان کی رسالت کا بیان، اور حضور کی تمام نبوت کے تمام دلائل توریت شریف میں موجود تھے۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ توریت، یہ ہدایت اور یہ رحمت ہے۔ اور یہ کیوں رحمت ہے، تو کہا توریت پر ایمان لائیں۔ کون لوگ ایمان لائیں؟ فرمایا کہ جو قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لائیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے۔ فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کثیر خیر والا ہے، قرآن حکیم کثیر نفع والا ہے، قرآن حکیم میں کثیر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور یہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ کوئی اس کا ایک ایک زبر زیر بھی نہیں بدل سکتا، تو حرف تو دور کی بات ہے، ہر قسم کی تحریف سے، تبدیل سے، نسخ سے یہ محفوظ ہے۔ اور قرآن مبارک کیوں ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم مبارک کیوں ہے؟ تو علماء نے کہا کہ قرآن حکیم مبارک اس لیے ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ مبارک ہے، وہ جبریل امین ہے۔ قرآن حکیم مبارک اس لیے ہے کہ یہ مبارک مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ برکت والے مہینے میں اللہ نے اسے نازل کیا۔ قرآن حکیم مبارک کیوں ہے؟ تو قرآن حکیم مبارک اس لیے ہے کہ یہ مبارک ذات پر اترا۔ میرے آقا کتنے مبارک ہیں کہ جن کے لیے وہ ایک خاتون جو عرب میں تھی، ام معبد، جب ان کو نہ پتا تھا حضور کا نام، اور ان کے شوہر نے آ کر پوچھا کون ہمارے گھر میں آیا تھا کہ اتنی برکت ہی برکت، تو کہا کوئی مبارک آیا تھا۔ وہ ام معبد کو میرے آقا کا نام نہیں پتا تھا، تو اس نے کہا تھا مبارک کوئی آیا تھا۔ تو میرے آقا وہ مبارک ہیں، اور اسی طرح یہ وہ قرآن ہے، ایسی برکت والی کتاب ہے کہ بندے کا دل اگر کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو وہ کھول کر بیٹھ جائے، تو اس سے بڑی برکت والی کیا چیز ہوگی؟ تو وہ خالق اور مخلوق کے درمیان راستے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب کیوں ہے؟ کہا جس کام پر پڑھ دی جائے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کسی مریض کو شفا کی نیت سے پڑھ دیں، اللہ اس کو شفا میں اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کھانے پر پڑھ کر آپ دم کر دیں، اللہ اس کھانے میں برکت دے دیتا ہے۔ ہر چیز میں برکت ہی برکت۔ انسان اس قرآن سے جڑ جائے، اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، اس کی زندگی میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں۔ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس قرآن کی برکت سے ایسی برکتیں دی ہیں کہ ہمیں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو سورہ واقعہ، اگر اس کے لیے کہا گیا کہ کوئی اس سورہ واقعہ کو پڑھے تو انشاءاللہ اسے کبھی کوئی فقر و فاقہ نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب ان کا وصال کا وقت ہے تو ایک صحابی رسول غالباً عثمان غنی ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔
آپ فرماتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو کہا کیا کیوں؟ تو کہا میں نے اپنی بچیوں کو اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، یہ سورہ واقعہ یہ فقر و تنگی کو دور کر دیتی ہے، تو سورہ واقعہ پڑھے بندہ تو انشاءاللہ کبھی اس کو فقر و فاقہ نہیں ملے گا، اور پورا قرآن پڑھے تو یقیناً الف سے لے کر والناس کی سین تک اس میں ایک ایک لفظ میں برکت ہی برکت ہے، اس میں نور ہی نور ہے۔ تو فرمایا قرآن حکیم تو یہ برکت والی کتاب ہے، اور اتنی برکت والی ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل بھی کر لے سمجھ کر تو یقین کیجئے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اور یہ وہ انقلاب والی کتاب ہے کہ جب آج تو امت اس قرآن سے دور ہو گئی، لیکن جب امت اس قرآن سے جڑی ہوئی تھی تو پھر کیا تھا؟ پھر قرآن نے ان کو وہ عزتیں دی ہیں کہ کیسر و کسریٰ والے بادشاہت رکھنے والے صرف مسلمانوں کے نام سے لرزتے تھے اور کانپتے تھے۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم نے اس کتاب کو روزانہ پڑھنے سمجھنے کے بجائے صرف برکت کے لیے گھر میں جزدان میں لا کر رکھ دیا ہے، کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس قرآن کو بس گھر میں الماری میں طاق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس قرآن کو صرف ہم نے اس کی برکت صرف اتنی لینی ہے کہ دکان لیں گھر لیں تو صرف نیا قرآن لا کر اس میں جلدی سے پہلے قرآن رکھ دو گھر میں۔ یہ قرآن ویسے یقیناً برکت والی کتاب ہے جہاں ہو، لیکن یہ اصل اس کی برکتیں انسان کو نصیب نہ ہوں گی۔ تاریخ اگر ہم مطالعہ کریں تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں نے جب تک اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے دستور، اس کے قوانین، اس کے احکامات پر سختی سے خود بھی عمل کیا، دوسروں کو بھی عمل کرایا، تو ان کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا رہا، اور غیر صرف مسلمانوں کے نام سنتے تھے تو ان کے دل دہل جاتے تھے، اور ہم نے قرآن حکیم کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اغیار جو غیر ہیں وہ ہمارے اوپر آج مسلط ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم خوار ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث پاک سنیے، معجم الکبیر میں یہ حدیث پاک آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا ہے، فرمایا اس کی شفاعت مقبول ہے، اور جس نے اس کے احکامات پر عمل کر کے اسے سامنے رکھا تو یہ قرآن اسے چھوڑے گا نہیں، میرے آقا کہتے ہیں اسے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، اور فرمایا جس نے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی یہ قرآن اسے بھی چھوڑے گا نہیں، اسے پکڑ کر سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اس قرآن سے جڑیے، اس قرآن کو سمجھیے، اس قرآن سے دوسروں کو بھی جوڑیے۔ اللہ رب العالمین اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی کو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا آسان کر دے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی عزتیں ہمیں نصیب فرما۔ قرآن کے ساتھ مرتے دم تک یا اللہ ہمارا تعلق مضبوط رہے، یا اللہ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں، اس قرآن کی برکت سے ہماری زندگیوں میں نور عطا کر دے، ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، ہماری زندگیوں کو سکون والی بنا دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری روزی میں برکتیں عطا کر دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے دے، اسے بہترین پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، یا اللہ اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اس کی معرفت دے دے، اس کا نور دے دے۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان